ثابت شدہ ہو. یہ اس کی تحقیق ضرور کر لیں اس سے پہلے کہ آپ جب دعائیں کریں. اب آئیے دعاؤں کے تعلق سے کچھ فضیلتیں، کچھ کلیریفیکیشنز، کچھ آداب اس کے سکھا دیتا ہوں کیسی دعائیں کریں اور کون سے اوقات میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے، اور خاص بات دعائیں کس کی قبول نہیں ہوتی. پہلے اس عنوان کا نام یہی ہم نے رکھا تھا، دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی. پھر پہلے میں نے کہا بہت چھوٹا عنوان ہو جائے گا، ذرا وسعت لاتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار. تو انشاءاللہ یہ عنوان آئے گا. بہت سے لوگ دعا قبول نہیں ہو رہی، کہاں سے ہوں گی؟ دعائیں کے شرائط میں تو اترو، پہلے کنڈیشن تو لاگو کرو. ٹھیک ہے، تو آئیے دعا کی فضیلت کیا ہے. میں نے کچھ تو باتیں رکھی اور رکھ دیتا ہوں. دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت ہے، جامع ترمذی کی روایت. اسی طرح اللہ سے دعا مانگنے والا جو ہے بڑی عظمت والا عمل ہے. اللہ سے دعا مانگنا عظمت والا عمل ہے. ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل اللہ کے نزدیک نہیں ہے. دعا کرنا بہت عظمت والا عمل ہے اور اس سے زیادہ عظمت والا اللہ کے نزدیک کوئی عمل نہیں. اسی طرح دعا تقدیر بدل سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے. کتنی افضل چیز ہے نا دعا. سب کر سکتے ہیں ہم اور سب کی قبول بھی ہوتی ہے، تو دعا ہے. اسی طرح دعا نازل شدہ اور غیر نازل شدہ تمام آفت اور بلاؤں کا حل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا جو ہے دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے. لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کرو. مطلب جو بلائیں تم پر نہیں آئی اور جو بلائیں آئی ہوئی ہیں دونوں کو ٹالنے کا حل راستہ کیا ہے؟ دعا کرو. یہ نہیں کہا کہ اے امت مسلمہ کے ولیوں تم دعا کرو، سب سے کہا نا. اگر خاص ہوتی دعا کہ اللہ گناہ گار کی نہیں سنتا تو کہتے نا کہ اے امت مسلمہ کے نیک لوگوں تم دعا کرو، اس لیے کہ جو بلا اتری ہے اور جو اترنے والی ہے وہ اسے ٹل جاتی ہے. نہیں کہا نا، تم سب دعا کرو. ٹھیک ہے، ہم سب سے کہا. اسی طرح دعا کرنے والے کو اللہ کبھی محروم نہیں رکھتے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ مسنون ہے، سنت طریقہ یاد رکھیے. آپ ہاتھ اٹھانا چاہیے دعا کے لیے، لیکن ہاتھ بہت لمبے نہیں پھیلانا، سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جب ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھ نزدیک ہوتے، ملے ہوئے ہوتے. حدیث میں آتا ہے ہاتھ ملے ہوئے ہوتے. ٹھیک ہے، اور جب آپ بہت شدت ہوتی تو ہاتھ کو دور نہیں کرتے. ہمارے پاس شدت کی دعا ہو تو ہاتھ کھولتے جاتا ہو نہیں. جب آپ شدت سے دعا کرتے تو ہاتھ اوپر کی طرف جاتے. جتنی شدت ہوتی دعا ہوتی کہ بدر میں آپ نے ہاتھ اتنے اوپر کیے تھے کہ آپ کے بغل نظر آ رہے تھے، اور بارش نماز استسقاء میں آپ اتنے اوپر ہاتھ کرتے اور الٹے کرتے کہ آپ کا بغل نظر آتا. تو دعا کی شدت جتنی زیادہ ہوں گی آپ ہاتھ اتنے اوپر اٹھائیں گے اللہ کی طرف، اوپر کی طرف. یہ عاجزی کی علامت ہے. اور ظاہر سی بات ہے بندہ ہاتھ اٹھا رہا ہے مطلب کچھ مانگ رہا ہے، ایک بھکاری کی حیثیت سے کھڑا ہے. ٹھیک ہے، عاجزی کی علامت ہے. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہاتھ کھلے رکھنے سے دعا نیچے گر جاتی، ایسا نہیں ہے. یہ سب اللہ کا غائب کا معاملہ ہے. لیکن ہاتھ ملانا چاہیے اور ہاتھوں کو آپ اس کی شدت کے اعتبار سے کیجئے، اور قبلے رخ ہونا بھی یہ سنت ہے، یاد رکھ. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مسنون ہے. اور دعا جب کرتا ہے بندہ محروم. ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا ہے اور بڑا سخی ہے، بہت دینے والا ہے. اس کو ایک تو شرم بہت آتی اور بہت سخی ہے، بہت دینے والا ہے. تو لہٰذا جب بندہ اس کے حضور میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے، میں کیسے نہیں دوں گا اس کو. ایک مطلب بہت حیا آتی ہے اس کو کہ کوئی اس کے در پر آئے مانگے اور وہ خالی ہاتھ چھوڑے. تو اللہ کے رسول نے جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ بڑا حیا دار ہے، بڑا سخی دینے والا ہے. تو اس کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ اس بندے نے جس نے ہاتھ اٹھایا اس کو خالی کیسے جانے دے. تو کچھ نہ کچھ ضرور ڈالتا ہے آپ کی جھولی میں، یاد رکھیے. یا تو چیز کے بدلے چیز، دعا کے بدلے، اس کے بدلے آخرت میں ثواب، یا اس کے بدلے ایک مصیبت ٹالتا ہے، اس لیے کہ اس کو حیا آتی ہے آپ کو لوٹانے کے اندر. ٹھیک ہے، تو ہاتھ اٹھانا ہمارا سنت ہے اور اللہ سے دعا. اسی طرح جو ہے دعا کے تعلق سے بات آتی ہے، اس کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کا بھی لحاظ رکھیں. ان آداب کا ہم لحاظ نہیں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے دعا جو آپ کہتے ہیں قبول نہیں ہو رہی یا ہم کو لگ رہا ہے اس کا ہو سکتا ہے. آئیے سنیے دعا مانگنے کے لیے جو ادب رکھنا. جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک شخص آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز کے بعد اس نے دعا کی اے اللہ میری مغفرت کر، مجھ پر رحم کر، اور اس کے بعد چلا گیا. آپ نے کہا اس کی قبول نہیں ہوئی. صحابہ نے کہا اس کی قبول نہیں کیوں؟ تو آپ نے فرمایا جب دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، تعریف بڑائی بیان کیجیے اللہ کی. سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے، اللہ کی حمد و ثنا. اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو اور اس کے بعد اپنی حاجت رکھو. تو دوسرے صحابی نے سن لیا، فوراً گئے، نماز پڑھی، اس کے بعد الحمد ثنا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، اور اس کے بعد جو ہے اپنی دعا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی قبول ہوئی. یہ ادب ہے دعا کا، یاد رکھیے. ان کو ضروری نہیں کہ آپ جلدی میں ہو، مصیبت میں ہو تو آپ سیدھے پکارے اللہ کو، لیکن جب آپ اطمینان سے دعا کر رہے ہیں تو ضرور اس ادب کا لحاظ رکھیے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اپنی حاجت اس کے بعد رکھیے، اور اس کے اندر بالخصوص اپنی مغفرت کے ساتھ شروع کیجیے. اللہ میری مغفرت، اس کے بعد میرے فلاں اعمال اور فلاں اعمال اور فلاں اعمال. ٹھیک. اسی طرح دعا جامع ہو، کم الفاظ والی ہو، اور 2 ٹوک ہو، ڈائریکٹ ٹو پوائنٹ ہو. جامع سمجھتے آپ، کم الفاظ والی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے الفاظ پسند نہیں کی دعا میں، خوب لمبے لمبے اشعار پڑھ رہے، یہ پڑھنے جامع ہوں. جیسا کہ ایک شخص جو ہے وہ دعا کر رہے تھے اور کہتے اللہ مجھے جنت دے، جنت کے سیدھے ہاتھ پہ اتنے درخت دے، جنت کے الٹے ہاتھ پہ اتنے درخت دے، جنت کے کھیت. تو ان کے والد نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا ایسی دعاؤں کے تعلق سے، ایسی تفصیلی جامع دعا کرو جنت دے. اب جنت میں سب کچھ مل جائے گا نا، یہ خواہ کیوں کر رہے تم اتنے جھاڑ ادھر اتنے جھاڑ ادھر، یہ اللہ خود دے دیں گے یہ سب. اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے تو صرف یہ دعا کرو اللہ جہنم سے پناہ دے. اتنی تفصیلات کیوں کی جہنم کی، یہ پناہ دے اور وہاں سے پناہ دے، صرف آپ کر لیجیے خالی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو جامع ہو، لمبے لمبے الفاظ، تفصیلی نہ ہو، جامع ہو. اے اللہ جنت دے، جنت کی نعمتیں خود مل جائیں گی نا ساتھ میں. اس کو کیا آپ کو ضرورت بولنے کی اتنے جھاڑ، اتنی حوریں، اتنے فلاں، اتنے گھر، اتنے پیسے، ضرورت ہی نہیں ہے نا. جنت مل گئی، سب کچھ آ گیا، جہنم سے بچ گئے، سب کچھ ہو گیا. اتنا کیوں کہ اللہ جہنم کے وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے، خالی آپ بول دیجیے بس. بات سمجھ رہے آپ؟ ٹھیک ہے. تو جامع ہو اور دو ٹوک. یہ دعا کوئی نہ کرے اللہ تو بہتر سمجھے تو دے، یہ دعا درست نہیں. کیوں؟ اللہ پہ کوئی اتھارٹی ہے کہ جو بہتر سمجھیں گا اور نہیں سمجھیں گا؟ اس کے پاس تو پوری ملکیت ہے، وہ تو دے ہی سکتا ہے. آپ مانگیے کیا مانگنا ہے آپ کو، بولیے اپنے ڈور اللہ یہ چیز مجھے خیر ہے تو دے دے، ختم. تو چاہے تو خیر دے دے، یہ کوئی آپشن نہیں. اللہ کے اوپر کیا کوئی باس ہے اس کا جو اس کو وہ کرے گا کہ تو چاہے تو مطلب وہ کسی سے پوچھے؟ ڈائریکٹ اپنے دو ٹوک الفاظ میں کیجیے اللہ یہ چیز خیر ہو تو دے دے، بس ختم. دو ٹوک ہو، مضبوط الفاظ ہو، جامع الفاظ ہو، کم الفاظ ہو اور اپ ٹو دا پوائنٹ ہو دعا اپنی. اور یہ نہیں کہ اللہ کو آپشنز کے ساتھ تو بہتر سمجھے تو دے، بلکہ آپ نے کہا سیدھے اپ ٹو دا پوائنٹ. آپ کہے اللہ اگر خیر ہو تو یہ چیز مجھے دے دے، شر ہو تو اس سے محفوظ رکھ، ختم ہو گیا. دو ٹوک الفاظ میں کہے، یہ نہ کہے صحیح بخاری کی روایت یہ نہ کہے کہ جو اللہ تو چاہے تو، بلکہ اللہ کے اوپر کوئی بڑا نہیں، اس کا حاکم نہیں ہے کوئی، وہ خود سنتا ہے، لہٰذا دو ٹوک الفاظ میں دعا کرو. اسی طرح دعا مانگتے ہوئے دعا کی قبولیت کا آپ کو یقین رکھنا ہوگا دل میں. جب آپ شخص سے دعا کریں گے نا، ہوتی نہیں ہوتی چلو کر لیں گے، لیکن اب دعا نہیں ہوتی قبول آپ کی، اب نہیں ہوتی، چونکہ آپ ایسی بارگاہ میں جا رہے ہیں جو اتنا غنی ہے، جو کسی کو لوٹاتا نہیں ہے. اور وہاں جاتے وقت فقیر یہ سوچے کہ ملے گا نہیں ملے گا، چلو مانگ لیتے ہیں، پھر نہیں ملتا. مانگنے والے کو بالکل ڈٹ کر جانا چاہیے کہ اس دربار سے کوئی واپس نہیں جاتا. یہاں تو بھر دے جھولی کس کس سے چالو ہے، تو رب کس کو کیسے وہ کریں گے، وہ تو دینے ہی والا ہے. تو آپ یقین کریں کہ دعا قبول ہونے والی میری. وہ 3 شکلوں میں، وہ یاد رکھیں ہمیشہ. اور پھر دو ٹوک الفاظ میں کیجیے، یقین کے ساتھ کیجیے اللہ قبول کریں گا. اور دعا پوری توجہ اور یکسوئی سے کیجیے. دعا میں خشوع ہو، جیسا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن میں خشوع، تو اسی طرح خشوع ہو. یہ نہیں کہ آپ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں ہاتھ چالو ہے بس کچھ تو بھی چل رہا ہے بس، مطلب کوئی ان کو دعا میں خشوع نہیں، بس اور یہاں آمین چل رہا ہے معاملہ. خشوع کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ. یہ جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل اور بے دھیان دل کی دعا نہیں سنتا اور قبول نہیں کرتا. غافل بے دھیان دل بس کر رہے اللہ بس میرے والدین کو فلاں کر دے، لیکن غافل ہے آپ، ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے، یہ کام کیسا چل رہا، وہ کیسا ہو رہا، مسجد میں کیا کیا ہو رہا، گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے نا، تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی، یاد رکھیے. اسی طرح دعا کے ادب میں یہ ادب بھی ہے، دعا مانگنے سے قبل اپنے گناہوں کا اعتراف کیجیے اللہ کے سامنے. یہ حاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں جب بھی تم اللہ سے دعا مانگو تو اپنے گناہوں کا پہلے اقرار کرو، اللہ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، مجھ سے گناہ اور خطا ہوئے، لیکن تو میرا رب ہے، اس گناہ اور خطاؤں کے بعد بھی مجھے یقین ہے تو میری دعا سنے گا. تو اپنی گناہوں کا اعتراف کیجیے اور پھر اپنی حاجت مسائل اس کے سامنے رکھیں. ٹھیک ہے، تو گناہوں کا اعتراف یہ ضروری ہے. ٹھیک. اسی طرح خاص دعاؤں کے لیے آپ 3 بار بھی دہرا سکتے ہیں. خاص دعاؤں کے لیے اسپیشل جو آپ کی دعائیں ہوں کچھ، تو آپ 3 بار دہرائیے اس کی، یہ سنت ہے، یہ اس کا ادب بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابن ماجہ کی روایت ہے آپ نے جنت طلب کی اور جہنم سے پناہ مانگا، 3 بار کہا اللہم اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، 3 بار کہا. کہ تو بہت اہم دعا ہے نا، جنت پانے کی، جہنم سے بچنے کی. تو اس سے پتہ چلا آپ ایسی دعاؤں کو جو بڑی اہمیت کی ہے 3 بار دہرانا کر، اللہ میری مغفرت کر، اے اللہ میری مغفرت کر. یہ امپورٹنس کے لیے اور یہ سنت ہے. آپ جب بھی کوئی اہم دعا کرتے 3 مرتبہ الفاظ کے، جیسے عثمان ابن عفان کو دعا دی تھی 3 بار کی دی تھی ایک ساتھ. امپورٹنٹ تھا نا، اس لیے کہ جنگ تبوک میں مال لا کے دیا تھا جب کوئی دے نہیں رہا تھا. ٹھیک ہے، تو 3 بار. اسی طرح یہ ابن ماجہ کی روایت. اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا کسی دوسرے کے لیے دعا مانگنے والے کو پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے، پھر دوسرے کے لیے مانگنا چاہیے. اگر کوئی آپ سے کہا بھائی میرے لیے دعا کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے اپنے لیے مانگ اور پھر اس کے لیے وہ چیز مانگ، اس لیے کہ پہلا محتاج تو وہی ہے جو مانگ رہا ہے، اور پھر وہ ہے جس نے مانگنے کا کہا. تو جب بھی کوئی آپ سے دعا کہے تو ضرور اپنے لیے مانگیے پہلے، اور پھر اس سامنے والے کے لیے بھی دعا کیجیے. اسی طرح جو یہ ابو داؤد کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا جو ہے جامع ٹھوس الفاظ لیکن زیادہ معنی والوں سے دعا مانگنی چاہیے. مطلب تھوڑے ہو
ٹھوس ہو، مضبوط ہو، اور زیادہ اس کا معنی اس کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کرنا جائز ہے، لیکن ہاتھ اٹھانا سنت اور ادب ہے۔ ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر تشہد کے اندر دعائیں کی، اس میں ہاتھ تھوڑی اٹھا سکتا آدمی، نماز کے تشہد میں، نماز کی مختلف ارکان میں، تو بغیر ہاتھ اٹھائے کی، تو بغیر ہاتھ اٹھائے کی بھی کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے دعا سننے والے کے لیے آخر میں آمین کہنا چاہیے۔ جو دعا سنیں، جب کوئی دعا کرے آپ سن رہے تو آمین کہنا چاہیے، اس لیے کہ آمین کہنا یہ جو ہے اے اللہ قبول کر کے معنی میں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اس کے لیے وہ دعا کر کے آمین کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا فرشتے دعا پر آمین کہتے ہیں، مطلب ہم لوگ بھی جب دعا کوئی کرے تو آمین کہنا چاہیے اس کے اوپر، لیکن دعا گناہ کی نہ ہو اور خطِ تعلق کی نہ ہو، یہ دو دعاؤں پہ نہیں کہنا چاہیے، چونکہ یہ دونوں دعائیں مانگنا غلط بھی، اللہ قبول بھی نہیں کرتا، کہ گناہ کی کوئی دعا یا خطِ تعلق۔ ایسا کوئی دعا کرا اللہ لڑکی کو لیکن بھاگنا آسان کر دے، بہت سے لوگ کرتے ہیں نا ایسی دعائیں، ہوتے ہیں نا ایسی دعائیں، تو بہرحال نوجوان اس لیے بول رہا ہوں، تو یہ دعائیں نہیں قبول ہوتی، کہ تو گناہ کی ہے نا۔ آپ ایسی دعا اللہ سے کرتے ہیں اللہ میرے کو شراب کی نعمت عطا فرما، ہے نا، میرے لیے جوا چرس گانجا یہ سب آسان کر، میرے کلب کو جو سٹے کا ہے اس کو خوب چلا، ہے نا، لوگوں کو خوب بیمار کر تاکہ میرے دواخانے میں آئے۔ گناہ کی ہے نا بھائی، بیمار لوگ ہوتے رہیں گے، دواخانے آتے رہیں گے، الگ چیز ہے، آپ دعا نہیں کر سکتے، اس کی گناہ ہے نا، ایک غلط چیز کی دعا کر رہے ہیں آپ، سمجھ رہے؟ جیسا پنکچر کی کسی نے دکاندار تھا، آپ کیا دعا کریں اللہ خوب پنکچر ہو گاڑیاں اس شہر میں میرے پاس آئے؟ پنکچر تو فطری چیزیں ہوں گی، آپ دعا نہیں، آپ یہ کریں گے اللہ میرے رزق میں برکت دے، اب وہ کیسی ہوں گی وہ ایک الگ چیز ہے، آپ بات سمجھ رہے؟ یہ دعا ہونی چاہیے، تو گناہ کی دعا نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح معمولی سے معمولی چیز بھی اللہ سے مانگنا چاہیے، معمولی بہت معمولی چیز ہے اللہ سے مانگی۔ ہم لوگ سمجھتے نہیں بڑے مسئلوں میں اللہ کو لانا چاہیے، معمولی مسئلے میں نہ کو کہ اللہ کو جو خواہ لانے کا نہیں، ہر مسئلے میں اپنے رب سے تعلق جوڑیے اپنا، اور معمولی دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے کیا فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اور کہا تم میں سے ہر ایک اپنی ضرورت اللہ سے مانگے، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ لیس بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے، اللہ نہیں لیس چاہیے، اور اگر نمک کی کمی ہو تو اللہ سے مانگے اللہ نمک چاہیے مجھے۔ اس کے بعد کوشش، میں نے پہلے بیان کر دیا، کوشش کے ساتھ یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ تسمہ لینے جائے، کوشش کرے مال کما کے خریدے، نمک کے لیے باہر نکلے مانگے یا پھر خریدنے جائے، کوشش کے ساتھ، لیکن دعا پہلے۔ کوئی مشکل کوئی مصیبت، اگر کسی نے کیا ارے گاڑی پنکچر ہو گئی، اللہ میری مدد کرے اس معاملے میں، گاڑی پنکچر ہو گئی میری، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی لیس تو کتنی چھوٹی چیز ہے نا، کوئی بھی مصیبت ہو اللہ سے فوراً دعا، اس کے بعد کوششیں اپنی جاری رکھیں۔ اسی طرح دعا کرتے وقت اپنا رخ قبلے طرف رکھنا یہ بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کا جو میں نے واقعہ رکھا تھا، آپ قبلے رخ ہوئے، یہ مسلم کی روایت ہے، اور دعا کی جس کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت کے یوں ہیں، عمر ابن خطاب کہتے ہیں جنگ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ پر ایک نظر ڈالی ان پہ، جب کھڑے ہو گئے تھے آمنے سامنے، تو وہ 1000 کی تعداد تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی تعداد 319 تھی۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے رخ طرف کیا اور اپنے ہاتھ اللہ کے حضور پھیلائے اور پکار کر دعا کرنے لگی، پکار کر دعا کیا آپ نے، ٹھیک ہے، تو یہ دعا کے ادب تھے۔ آپ سمجھتے ہیں تو اس کو مسئلہ بتائیے، خود بھی دعا کرے، یہ نہیں کہ آپ بری ہو کے نہیں انہوں کر رہے دعا، وہ بھی دعا کرے تو یہ بھی جائز ہے، ایسا کروایا جا سکتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح وہ کام جو دعا کے اندر منع ہے، بس یہ آخری بات ہے، دعا میں اشعار پڑھنا اور پرتکلف الفاظ استعمال کرنا منع ہے۔ اشعار، شعر شاعری، مطلب بالکل طرز میں دعا پڑھتے نا، فلاں 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 فلاں، وہ چلتے رہتا، کچھ لوگوں کا بالکل ایک ٹیپ چلتا ہو، شاعری اور فلاں اور فارسی شاعری کے اندر دعا کرنا، اور پرتکلف الفاظ، بہت ہی تکلف ایسے الفاظ کی پیچھے والے خالی دیکھ رہے ایک دوسرے کو کیا کر رہا بول کری، یہ دعا ہے اس کی، پرتکلف الفاظ، ٹھیک، یہ درست نہیں ہے، بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا میں غیر ضروری باتیں کرنا منع ہے، غیر ضروری باتیں کہ جنت ہونا، یہ ہونا، اس میں فلاں ہونا، بس جنت کا سوال کیجیے، جہنم سے نجات کا سوال۔ اسی طرح اپنے گناہوں کی جو ہے دنیا میں سزا مانگنے کی دعا کرنا یہ منع ہے کہ آپ اللہ سے ایسی دعا کریں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی نے ایک دعا کی اللہ میرے گناہوں کی سزا مجھے دنیا میں دے دے، اور وہ بیمار پڑ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت ہوئے، کہا تو نے کیا کیا ایسا؟ تو کہ اللہ کے رسول میں نے ایک دعا کی اللہ میرے گناہوں کی سزا دنیا میں دے، تو کہا کیا تیرے میں اتنی طاقت ہے جو دنیا میں گناہ کی سزا تو بھگت سکے؟ کہا تو نے یہ دعا کرنا تھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اللہ دنیا بھی آسان کر، وفی الآخرۃ حسنۃ، آخرت بھی آسان کر، وقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے بچا۔ کہ تو انہوں نے ایسی غلط دعا کی کہ ان کو بخار چڑھ گیا تھا، اللہ نے قبول کی، ان کو اس کی بدلہ مل رہا تھا، تو پھر انہوں نے دعا کی، بخار چلا گیا۔ تو اپنے لیے دنیا میں میرے کو دے دے بول کر نہیں کرنا چاہیے، اللہ ہو گئے مجھ سے گناہ معاف کر، نہیں اللہ میرے کو سزا دے دنیا میں جتنے میں نے کیے، کہاں سے بھگت سکیں، کئی زندگیاں بھی لائیں گے تو نہیں بھگت سکتے ہم، ٹھیک ہے، تو معافی طلب کیجیے، یہ سب سے طریقہ۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے جو ہے خادموں کے لیے اور اپنے مال کے لیے بد دعا کرنا منع ہے۔
اپنے لیے اپنے بیوی بچوں کو بددعا دے رہے، آپ اپنے مال کو برا بھلا کر رہے، اپنے غلاموں کو برا بھلا کر رہے، بددعائیں دے رہے، منع ہے. اس سے آپ نے ابو داؤد کی روایت میں روکا. اسی طرح بخاری کی روایت ہے موت کی دعا کرنا درست نہیں ہے. آپ یہ دعا کر سکتے ہیں اللہ اگر موت میرے لیے بہتر ہے تو موت دے، زندگی بہتر ہے تو زندگی دے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ مجھے موت دے دے. بہت سی عورتیں ہوتی ہیں کچھ ہوا نہیں ہوا، اے اللہ اٹھا تو بھی لے میرے کو، اے اللہ اٹھا تو بھی لے میرے کو، بس ہر تھوڑی دیر کو اٹھا تو بھی لے میرے کو. مطلب آپ موت کی نہیں کر سکتے، یہ دعا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. اسی طرح ہوتا ہے بہت سی بار انجانے جانے میں لوگ بددعائیں دیتے ہیں، جیسا اولاد کو نہیں دینا چاہیے، بچوں کو نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو حدیث تھی پہلی میں پھر دوہرا دیتا ہوں، اولاد اپنے خادم غلاموں کو بچوں کو بددعا نہیں دینا. آپ نے فرمایا، دیکھیے کیا فرماتے ہیں، اپنی جانوں خود کو، اپنی اولاد، اپنے خادموں اور اپنے مالوں کے لیے بددعا نہ کرو کہ تمہاری زبان سے ایسے وقت کوئی بددعا کے کلمات نہ نکل جائے جس وقت اللہ اسے قبول کر لے. تو عورتیں بھی ہوتی بہت سی بار بددعائیں دیتی بچوں کو، ناس پیٹا ہے، یہ تو میرا فلاں ہے، یہ تو ایسے ہے، بددعائیں مت. اس کو کبھی اپنا عام معمول میں بنائیے. اچھے لوگ انبیاء صلحاء کبھی بددعائیں نہیں دیتے، ورنہ ہمارے پاس تو ایک معمول ہو گیا نا، بچوں کو مائیں بددعا دیتی، کچھ بددعائیں دے رہی کہ تم ایسے ہو جاؤ، تنگ کر دیے، ویتاق لا دیے میرے کو، فلاں ہو جائے، تمہارا تو بیڑا غرق ہو، اللہ نے قبول کر لیا تو. اور پھر وہی مائیں پھر دعائیں کریں گی، اللہ اس کا بیڑا غرق کیوں ہو رہا ہے، پھر آپ نے تو بددعا دیے تھے. خام خواہ اچھے الفاظ برے الفاظ مت نکالیے. ٹھیک. اسی طرح موت کی دعا کرنا منع ہے. اسی طرح خطا رحمی اور گناہ کی دعا کرنا منع ہے. اور اسی طرح عجلت طلبی سے دعا کرنا آپ سے منع کیا، صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی طرح صحیح بخاری کی روایت، دعا مانگتے ہوئے اللہ کے ساتھ کسی نبی یا ولی یا بزرگ کے تھرو وہ کرنا کہ ان کے ذریعے ہوتا ہے، یہ شرک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، بخاری کی روایت ہے، اور فرمایا جو شخص اس حالت میں مرا کہ دعا اللہ کے سوا دوسروں کو شریک ٹھہراتا تھا وہ جہنم میں جائیں گا. کتاب کہتے ہیں اے فلاں کے تم فلاں کر سکتے ہو، تمہارے ذریعے سے شریک کر رہے ہیں آپ اللہ کے ساتھ. مطلب یہ بھی اتنا ہولڈ رکھتے ہیں کہ اللہ کو منوا سکتے ہیں، شرک کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ، تو یہ نہیں ہوں گی. اسی طرح آپ نے فرمایا غیر اللہ سے دعا مانگنا سب سے بڑی گمراہی، یاد رکھیے. اللہ کے علاوہ ہم دوسروں سے جو دعائیں کرتے ہیں یہ بہت بڑی گمراہی، یاد رکھیے. دعا مانگتے وقت جو ہے ہمیں صرف اللہ سے مانگنا چاہیے. اور جو میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی تھی، بھلے قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ آیت میں 46 سے فرمایا کہ غیر اللہ سے جو مدد مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، وہ بڑا شرک ہے. اللہ نے فرمایا ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. دیکھیے کیا فرمایا اللہ، اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہے کہ ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، ان کو پکارا جا رہا ہے. آج انہی سے مانگتے ہیں نا ہم، جو سن بھی نہیں سکتے ہماری بات، بے خبر ہے ہماری باتوں سے. کہاں جا کے مانگ رہے ہیں آپ، جو سن بھی نہیں سکتا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے قیامت دن میرے کو شریک کر دیا تھا اس نے اللہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ دعا مانگنا حرام ہے. اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے دعاؤں کے تعلق سے قرآن نے بڑی وہ ترغیب دلائی، اور اللہ کے علاوہ دعا مانگنا بہت سخت گناہ بتایا. 2-3 آیتیں رکھ کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے اور یوں کہتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو غور سے سنو، اے انسانوں غور سے سنو. اللہ تمہارے لیے ایک مثال دیتا ہے، ایک مثال دے رہا ہے. کیا مثال ہے سنی، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له، کہ وہ لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. جو پیدا نہیں کر سکتا وہ سن بھی نہیں سکتا. وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی پیدا کرنا تو دور، اگر مکھی ان کے سامنے سے کچھ لے کر اڑ جائے تو اس سے واپس چھیننے کی طاقت بھی نہیں رکھتے. بڑے کمزور ہے جو ایسوں سے مانگتے ہیں، اور بڑے کمزور ہے جو لوگ مانگنے والے ہیں. کتنا کمزور ہے نا. آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ جس کے سامنے چڑھاوے رکھے ہوئے ہیں، ایک مکھی لے جائے تو اٹھا کے مار بھی نہیں سکتا ہو، آپ اس سے مانگتے ہو. جو مکھی پیدا نہ کر سکے اس سے دعائیں کرتے ہو، جبکہ وہ مکھی اڑانے کی طاقت بھی نہیں رکھتا. جو شخص وہ خود غافل ہے آپ کی ان دعاؤں سے، قیامت کے روز انکار کریں گا آپ کے شرک. اللہ میں نے تھوڑی کہا تھا ان سے مجھ سے مانگو، یہ تو یہ لوگ پکڑ لیے مجھے اس کے بعد. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو سورہ حج کی آیت نمبر 73 اور 74 تھی. آگے اللہ رب العزت سورہ ابراہیم آیت نمبر معاف کرنا سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت 14، 13 اور 14 فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں دعاؤں میں، انہوں نے تو ذرہ بھی پیدا نہیں کیا. ذرہ، قطمیر کہتے ہیں کھجور کی گٹلی کے اوپر ایک چھلکا آتا ہے پتلا، وہ بھی نہیں پیدا کیا انہوں نے تم جس سے دعا مانگتے ہو. ان تدعوہم لا یسمعوا، اور جب تم پکارتے ہو سن بھی نہیں سکتے ہو، بہرے ہو، ان کو سنے نہیں آتا ہے. دعاکم، تمہاری دعاؤں کو سنتے نہیں. ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور اگر سن بھی لے
کوئی زندہ ہے سن بھی لے تو تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتا، طاقت نہیں تھی قبول کرنے کی۔ آگے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور تمہارے اس عمل اس شرک سے انکار کریں گے روز قیامت۔ اللہ ہم نے نہیں بولا تھا ان کو ہم سے مانگو، یہ بعد والے ہم کو پکڑ لیے، تو اپنے شرک کا انکار کریں گے جو تم لوگوں نے کیا ہو۔ وَلَا يُنَبِّئُكُم مِثْلُ خَبِيرٍ، اور فرماتا ہے حقیقت حال کہ ایسی صحیح خبر تمہیں خبردار کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ مطلب اللہ کے رسول جو بتا رہے ہیں ان پر ایمان لاؤ، یہ مشرکین کے لیے تھا، لیکن افسوس آج مسلمان اسے پڑھے ہیں۔ اسی طرح سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ نے فرمایا والذین تدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، تم اللہ کے علاوہ جن سے دعائیں کرتے ہو وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، پیدا کرنے والے نہیں ہیں۔ تو جو پیدا ہوتا ہے دعا سن بھی نہیں سکتا ہے۔ کیا فرمایا لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ پیدا نہیں، وہم یخلقون، وہ خود پیدا ہوئے، امواتا غیر احیاء، وہ مردہ ہے زندہ بھی نہیں جن سے تم مانگ رہے ہو آج، ہے نا ہمارا حال تو یہ مردوں سے مانگ رہے آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم سمجھے اللہ سنتا نہیں تھے مردوں کی سنیں گا، تو کہا امواتا غیر احیاء کہ وہ مردہ ہے زندہ بھی نہیں، احیاء وما یشعرون ایانا یبعثون، اور دوبارہ اٹھنا ہے تک ان کو معلوم بھی نہیں ہوا قیامت تک تم نے کیا کیا مانگا ان سے۔ تو ہم کوشش کریں خالص اللہ سے دعائیں کریں، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کرے دعاؤں میں۔ دعا عبادت ہے، مستقل عبادت ہے، اور دعا اللہ ہر کسی کی دعا سنتا ہے۔ حکمت مصلحت کے تحت تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے تو ہمیں اللہ سے ناراضگی یا دین و شریعت یا دعا کرنا چھوڑنا نہیں چاہیے۔ دعا بڑا افضل عمل ہے، یہ مومن کا ہر مصیبت پریشانی دنیا کی ہر تکلیف اور مصائب کے خلاف بہترین ہتھیار ہے۔ کوشش کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہر بار اللہ سے ہم دعا کریں، خوب دعائیں کرے کہ کم از کم قبول اگر ظاہری نہ ہو تو آخرت میں باطنی اجر اس کا ضرور انشاءاللہ ملیں گا۔ اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے کہنے سننے زیادہ جو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا گیا پیٹ کے یہ سب سے جلدی قبول کر لیتا اللہ، اس لیے کہ دوسرے بھائی نے کیا اس کے لیے دعا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا وہ لوگ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب وہ لوگ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ کیا اسباب ہے، سنیے۔ رزق کے حرام کھانے والا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ رزق حرام، آج حرام رزق کھاتے ہیں کھلاتے ہیں، بلکہ رزق حرام پر پرورش پانے والی کی بھی دعا نہیں قبول ہوتی۔ مخائی کمانے والا نہیں، اس کو کھانے والا بھی دعا قبول نہیں ہوتی اس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص کا، فرماتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر میں ہے، جس کے سفر کی وجہ سے غرد و غبار دھول مٹی سے اس کا چہرہ بھرا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف کرتا ہے، وہ حج یا جہاد کے سفر پر ہے اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے اے اللہ میری دعا قبول کر۔ اللہ کہتا ہے میں اس کی دعا کیسے قبول کروں، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کے کپڑے حرام، اس کی پرورش حرام پر ہوئی ہے۔ حرام کھانے والا ہے، حرام کمانے والے، حرام پر پرورش جس کی بھی اللہ دعا نہیں قبول۔ اس لیے میں نے کہا تھا اولاد کی تربیت میں اس کے حق میں اولاد کو حلال مال کھلائیے، آپ اس کو حرام مال کھلائیں گے اس کی تربیت اور اس کی دعاؤں کو آپ برباد کر رہے ہیں۔ حلال مال کی بڑی اہمیت، کم کمائیے، مت کمائیے لیکن حلال کمائیے۔ جو بھی ہوتا ہے نا، مت سے مراد یہ کہ اب آدمی کچھ نہیں ملا بڑا پریشان حال ہے، بہت کم ہوتا ہے، لیکن حرام کے اس میں مت جائیے۔ رشوت خوری، سود کے اوپر تجارتیں، اسی طرح لوٹ مار، اس کی ٹوپی اس کے سر ڈال دی، ادھار پیسے لے کے کھا گئے، ایسا لوگوں نے زندگی گزار لے رہے ہیں۔ یاد رکھیے دعائیں نہیں قبول ہوتی آپ کی، اپنی مغفرت کی دعا کوئی بندہ نہ کر سکے، وہ رب جو حیا دار ہے اور سخی ہے اگر وہی آپ کی دعائیں نہ قبول کرے، یا ایسا عمل جس سے آپ کی وہ رب ہی دعا قبول نہ کرے، اس سے بری بات کیا ہو سکتی کوئی بری بات اس سے؟ حرام مال پہلی چیز، صحیح مسلم کی روایت تھی۔ دوسرا، جو گناہ کے لیے دعا کریں گے اور خطا رحمی کے لیے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ گناہ کے لیے آپ دعا کریں، خطا رحمی رشتہ توڑنے کی، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، پہلے وضاحت میں کر چکا ہوں۔ اسی طرح غفلت اور لاپرواہی سے کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، دل اس کا دعا میں نہیں، ادھر دیکھ رہا ہے ادھر سوچ رہا ہے، ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی، پہلے میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھ دی۔ اسی طرح زانی کی دعا قبول نہیں ہوتی، یاد رکھیے، جو زنا کرتا ہے زانی کی دعا قبول، اور زبردستی حاکم اگر اپنے محکوم سے ٹیکس وصول کر زبردستی تو ویسے حاکم کی دعا قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے زانیہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر روز لوگوں کو معاف کرتا ہے، جو سوال کرتے رات میں انہیں عطا کرتا ہے، لیکن سوائے زانیہ کے جو اپنے زنا کے ذریعے دوسروں کو سیراب کرتی ہے، دوسرے لوگوں کو خوش کرتی ہے، زانیہ سے مراد زانیہ عورت بھی اور زانیہ مرد بھی، یاد رکھیے، ٹھیک، وہ سیراب کرتی ہے۔ اور زانیہ عورت کا لفظ اس لیے ہے حدیث میں، اس لیے کہ اس زمانے میں سے عورتیں زنا کرتی تھی، مطلب اس طرح کی کام کرتی تھی کہ لوگ آ کر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، حالانکہ وہ ایک زنا کر اور یہ، لیکن آج کل مرد بھی ایسے تجارتیں کرتے ہیں، ایسے بزنس کے نام پہ چل رہے ہیں، بہرحال زنا کرتے ہیں، وہ ان کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے شخص کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ اور زنا کو آج امت مسلمہ نے عام سمجھ لیا ہے، معمول سمجھ لیا ہے، فیشن سمجھ لیا ہے، زندگی جینے کا طریقہ سمجھ لیا ہے، اور اس کے لیے وہ پوری زندگی اس کا وقت اور توانائی لٹاتا ہے نہیں، فیشن سمجھ لی لوگوں نے، اس شہر سے اس شہر گھومنے جاتے تو زنا کے لیے جاتے ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے،
اور مانگتے ہو پھر اللہ سے مصیبت میں، کہاں سے اللہ مدد کریں گے تمہاری؟ کہاں سے مدد؟ ہم نے خود راستے بند کیے دعاؤں کے، اللہ نے نہیں کیا، اللہ دینے بیٹھا ہی، یاد رکھیے ہر روز بیٹھا ہے، ہر گھڑی دینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ طبرانی کی روایت تھی۔ اسی طرح جو قوم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام روک دیتی ہے، اچھائی کا حکم نہیں دیتی، برائی سے روک جاتی ہے اور فرائض پہ عمل نہیں کرتی، اللہ ایسی قوم کی دعا بھی نہیں سنتا۔ اس کے تعلق سے جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ ان قریب اللہ تم پر اس طرح سے عذاب نازل کرے گا، پھر تم اس سے دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ جو فرائض کو چھوڑنے والے ہیں، اچھائی کا حکم نہیں دیتے، برائی سے نہیں روکتے، ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی تھی۔ یہ وہ چند اشخاص تھے جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔